اسلام کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں جو سیکھا ہم نے لیڈرشپ کے تعلق سے؟ ہاللیلویا۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چند ایک باتوں کے ساتھ، کیونکہ بہن نے بڑا اچھا سنایا، بھائی ندیم نے بڑا اچھا سنایا ہے۔ تو لیڈرشپ کے تعلق سے چند ایک باتیں جو بائبل مقدس میں سے تیموتھیوس کے خط میں ہم دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ جن کے پاس خدا ان کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ تیموتھیوس کا خط، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے، جس کو مل گیا ہے بہن وہ بھائی کو بلند آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جی پڑھیے گا، شاباش۔ کوئی اچھا قاری جو پڑھنے والا، قاری کسے کہتے ہیں جو پڑھتا ہے، اچھا پڑھنے والا۔ جی والا بتائیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ بہن جی ادھر آ جائیے، مائک بہن کو دیجیے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر، پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نومید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ بہت شکریہ۔ یہ بہن نے بھی باتیں آپ تک بھی پہنچائی ہیں، بھائی ندیم نے بھی پہنچائی ہیں، تو پھر ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو شیئر کیا جائے۔ تھوڑی سی آواز کو کھولو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیڈر کے تعلق سے ہم نے سیکھا، اور لیڈر کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کردار، جس کو آپ پرزنٹ کر رہے ہیں، کردار کو۔ اور لیڈر جو ہے وہ کردار کو ڈیولپ کرتا ہے، اور ڈیولپ کرنے سے آپ کی شخصیت پتہ چلتی، جیسے بہن نے بھائی نے بتایا ہے، نمونہ کردار ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کا کردار ہم دیکھتے، یسوع مسیح نے اپنے کردار سے ظاہر کر دیا کہ وہ کیسا لیڈر ہے، اور اس نے چاہا کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ بھی ویسے ہی کام کریں جیسے یسوع نے۔ اور اسی لیے ہر وہ شخص جو کلیسیا میں کام کرتا ہے، جو لیڈرشپ کا عہدہ چاہتا ہے، جیسے نگہبان کے تعلق سے ہم نے سیکھا، یہ بہن نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کے کردار کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ بے الزام ہو، اس پر کوئی الزام نہیں۔ اگر آپ کریکٹر لوز ہیں تو آپ کا پریشر کلیسیا پر کوئی کام نہیں۔ آپ چاہے جتنے مرضی زبان سے باتیں کرتے رہیں، بھائی نے بھی بتایا کہ جو دل کے اندر ہے وہ زبان پر بھی آتا ہے، اور اسی طرح آپ کی کلیسیا آپ کی عزت نہیں کرے۔ تو چاہے آپ کو دور سے دیکھ کر کہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ بعد میں آپ سے باتیں کہیں گے کہ آپ اچھے نہیں ہو۔ تو یہ کردار ہے، اور کردار سے آپ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس سے کردار سے ہم یسوع مسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد، اس کے لوگ، اس کے چراگاہ کی بھیڑیں، وہ بھی ویسے ہی ہوں کہ ان کے اندر کوئی داغ، کوئی دفع، کوئی جھری نہ ہو۔
وہ کلیسیا، وہ لیڈر آسمان پر اٹھایا جائے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو بہن نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار، گناہ گار نہیں بلکہ پرہیزگار ہو، اور متقی ہو، اور شائستہ زبان ہو، یہ نہیں کہ آپ شور و گل کرنے والے ہوں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، اور مسافر پرور نہیں ہیں، اور تعلیم دینے والے، تعلیم دینے کے لائق نہیں ہیں، تو آپ اچھے لیڈر نہیں ہو۔ اور نشے میں شور و گل مچانا اور مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، حلیم شخص اور جگہ جگہ تکرار کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ بحث کرنے والا۔ جیسے بہن نے پہلے بتایا ہے کہ کچھ لوگ لیڈر ہیں، وہ صرف اپنی بات کو منانا جانتے، وہ کہتے ہیں میں رائٹ پہ ہوں، باقی سب رانگ ہے، غلط ہے، وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو انہی باتوں سے ایک اچھا لیڈر نظر آتا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھے گا، چاہے وہ آپ کے سامنے عزت کرے، جب آپ سائڈ پر ہو جائیں گے تو وہ لیڈر کی کوئی عزت باقی نہیں رکھے گا، وہ ایک دوسرے کو بتائے گا یہ کیسے کام کرتا ہے، اور آپ کی نظر میں وہ کہے گا کہ یہ اچھا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو ضرور بتائے گا کہ یہ گالی دینے والا ہے، یہ شور و گل مچانے والا ہے، یہ مار پیٹ کرنے والا شخص ہے۔ اور اس سے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے لیڈر ہیں۔ اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا شخص، یہ پالوس اس بارے میں بیان کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا اچھا انتظام کرنے والے نہیں ہیں تو آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اور جب کوئی اپنے ہی گھر کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو وہ کلیسیا کا بندوبست کیا کرے، وہ کلیسیا کا نظام کیسے چلائے؟ ایک گھر میں 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو کلیسیا میں سے 100 ہے، 50 ہے، اس سے بڑھ کر بھی 500 کے قریب۔ تو اس لیے خداوند کا بندہ اس کلام میں بیان کرتا ہے کہ وہ کلیسیا کا انتظام بھی اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ تو نو مریض شخص ابھی توبہ کی ہے، ابھی یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، نیا ہے، اور منادی کرنا شروع کر دی، نو مریض شخص کے لیے، اور تکبر کر کے ابلیس کی سزا پائے، جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس اچھی گواہی نہیں، جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ کلیسیا کو کیا سکھائے؟ نو مرید شخص کے بارے میں اس لیے کہتا ہے کہ وہ ابلیس کی سزا پائے۔ ابلیس کہاں جانے والا ہے؟ کتنے لوگ جانتے؟ کتنے لوگ جانتے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لوگ جانتے۔ اور میں آپ کو بتانے والا ہوں، ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں جانے والا، اور وہ لوگ جو اس کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں وہ بھی آگ اور گندک کی جھیل میں چلے جائیں۔ اور ہم نے بہت سی باتوں کو زبان کے تعلق سے ایلڈر صاحب نے سکھایا، اور ایمان، کیونکہ زبان سے ہم کافی سیکھ چکے، زبان آتشی ہے، وہ جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ اور ایمان، اگر آپ ملک پاکستان میں دیکھیں تو میں شاید آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، انجیل کی خدمت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اب چینل اتنے ہیں، جگہ جگہ ہر ایک گلی میں کہیں نہ کہیں خدا کا خادم موجود ہے، لیکن جتنی تبلیغ ہو رہی ہے، جتنی منادی ہو رہی ہے، ایمان کا لیول اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے، ایمان کا لیول اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم منادی ہر روز سن رہے ہیں، لیکن ایمان نیچے جا رہا، اس کا گراف نیچے جا رہا، اوپر نہیں جا رہا۔ ایمان ہمارا نیچے جا رہا، کیونکہ ہم صرف شفا لینے کے لیے، بس گیت گانے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے چرچ میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر
वापस उसी काम में चले जाते हैं। लेकिन ईमान में भी मजबूत बनना है, ईमान में भी हमें अपने आप को और ज्यादा मजबूत करते जाना है। जैसे जैसे खुशखबरी को सुनते हैं, इस मुनादी को सुनते हैं, तो वैसे ही हमें दुनिया में ईमान का लेवल है, जो म्यार है, उसको बुलंद करना है, नीचे नहीं जाना है, बल्कि ईमान में बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? थक तो नहीं गए? सिर्फ 10 मिनट दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आप जब तक बोलेंगे नहीं मुझे पता नहीं कि आप सुन रहे हैं। या तो आप सुन रहे हैं तो यहाँ बातें ऊपर से गुजर रही, जब आप बोलेंगे तो पता है आप सुन रहे हैं, जब आप बोलेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि बातें ऊपर से गुजर रही। बड़े ध्यान के साथ, सिर्फ 10 मिनट। और एक और हवाला को देखिएगा, बहन जो है प्लीज वो पढ़ने में मदद करेंगी। पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़िएगा। ये भी उन्हीं तलक से है जो खिदमत में है, लीडरशिप में है, उन्हीं के तलक से ये बातें हैं। मैं जल्दी जल्दी इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ठीक, इधर आ जाइए माइक में थोड़ा, ताकि सबको पता चले। जी पढ़िएगा। अगर तो भाइयों को ये बातें याद दिलाए, मसीह यीशु का अच्छा खादिम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता है आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बहुधा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियासत कर, क्योंकि जिस्मानी रियासत का फायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदामंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वादा भी इसी के लिए है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक, क्योंकि हम मेहनत और जाफिशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है, जो सब आदमियों का खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और परहेज पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिया से बूढ़ों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बाइस होगा। आमीन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अभी हमने बहन से इस हवाले को सुना, क्योंकि ये वाज़ेह है, साफ अल्फाज में ये बातें बयान की गई। बेहुदा बातें करने वाला जो लीडर है वो बेहुदा बातें करने वाला ना, और बूढ़ियों से उस पुरानी कहानियों को जो बताई गई है उसके बारे में बयान करने वाला ना। थोड़ी सी आवाज को कंट्रोल कीजिएगा। और कहता है कि जो दरियाफ्त की गई है चीजें, उनका फायदा क्या है। अगर कोई रियाजत करता है, अगर कोई रोजा रखता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसको क्या फायदा है। जिस्मानी तौर पर अगर हम रोजा रखते हैं तो उसका हमारे जिस्म को फायदा है, पौलुस ये बयान करता है। और जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है, और लेकिन दीनदारी का सब बातों के लिए फायदा है। अगर आप रोजा रखते हैं तो पौलुस इस बारे में बयान करता है कि उसका फायदा जो है वो कम है, हमारी जिंदगी में कम है। लेकिन दीनदारी, अगर आप दयानतदारी के साथ दीन की पूरी पैरवी करते हैं सब बातों के लिए, तो क्या है, ये फायदा मंद है आपकी कलीसिया के लिए। जो नए लीडर तैयार हो रहे हैं, जो कलाम सुनाने के लिए, चर्च की खिदमत करने के लिए जो लीडर हैं, उनके लिए भी ये बात है कि जो लोग सिर्फ रियासत पर कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा बयान करता है कि वो कम है जिस्मानी तौर पर।
لیکن روحانی طور پر فائدہ کیا ہے کہ آپ دینداری یعنی پورے دین کی پوری داری میں اس دین کو جو بتایا گیا اس کا پورا کام کریں، پرہیزگاری کریں، نگہبان کے لیے جو پہلے ہی بتایا گیا کہ وہ شور و گل کرنے والا نہ ہو، آپ کی زبان ساہستہ ہو، آپ تلفظ میں، آپ بولنے میں گالی بکنے والے نہ ہو، کسی کو ناراض کرنے والے نہ ہو، شور مچانے والے نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ دین کی پوری طرح، دین داری کا مطلب ہے کہ دین کی پوری داری کرنے والے، دین کے جو ہے کام میں پورے مگن ہونے والے، اور پھر اس کا فائدہ ریاضت سے زیادہ۔ اور اس لیے کہ آئندہ کی جو زندگی ہے، جو آنے والی زندگی ہے، اس میں بھی آپ کیا ہوں گے؟ وعدے میں ایسی چیزیں ہیں کہ ایمانداری کے کرنے سے، کلام کرنے سے، چال چلن سے، محبت سے، ایمانداری سے، پاکیزگی میں آپ کیا ہوں؟ نمونہ بن جائیں۔ یہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ پاکیزگی میں، چال چلن میں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ پتہ ہو کہ یہ خدا کا خادم ہے، یہ لیڈر ہے، یہ اس کام کو کرنے والا ہے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر، اس نمونے کو دیکھ کر وہ بھی سمجھے کہ یہ واقعی خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بارے میں، اور جب تک کہ وہ نہ آئے، پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں کیا ہو؟ اس میں متوجہ ہے، تعلیم دینے میں، نصیحت کرنے میں، ایک دوسرے کو سکھانے میں متوجہ رہے، اور اس نعمت سے غافل نہ ہو، اس نعمت کو بھول نہ جائے، چھوڑ نہ دے، بلکہ نصیحت کرے، کلام کوئی منادی کرے، جیسے بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ منادی کو خیر بات کرنے والا نہ ہو، کلام کو چھوڑ کر جانے والا نہ ہو، بلکہ کلام کی خدمت کرنے والا ہو، اور خوشخبری کی منادی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ کہ ہم خوشخبری کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکیں؟ اپنی زبان، اپنے کردار اور اپنے اس چال چلن سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم واقعی خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، لیڈر لوگ۔ ان کے لیے یہ بات خاص کر کے پولس بیان کرتا ہے۔ اور نبوت کے ذریعے سے جو ہمیں بزرگوں کے ہاتھ رکھنے تھے، جیسے ابھی بھائی نے بتایا ہے کہ جو پاسٹر صاحب کے جو ٹیچر ہیں ان سے بھی انہوں نے سیکھا، ہاتھ رکھنے سے جو نعمت ملتی ہے، جو برکت ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، وہ ہماری زندگی میں کار فرما ہوتی ہے، ہماری زندگی میں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ برکت ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جب کسی لیڈر کو برکت چاہیے تو اپنے سینئر سے، جو اپنا خادم ہے، اس سے دعا کروانے کے لیے اس کی حضوری میں آئے، تاکہ وہ برکت ڈویلپ ہو، وہ کردار ڈویلپ ہو، اور وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ اور اس لیے ان باتوں کی فکر رکھ اور انہی میں مشغول رہ، تاکہ ترقی جو ہے دوسروں پر کیا ہو؟ ظاہر۔ جیسے آپ کے چرچ کی ترقی دوسروں تک پہنچتی ہے، دوسروں تک ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ ترقی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کردار ایک ایسا کام ہے، آپ کوئی کھیت میں فصل لگاتے ہیں تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے، اگر گندم کی فصل ہے تو وہ 5 سے 6 مہینے میں، اگر چاول ہے تو وہ اسی طرح 4-5 مہینے میں وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کردار ایک ایسا کام ہے جو 20 سال بعد بھی پھل دیتا ہے۔ کردار کا کام یہ ہے، تو 20 سال بعد بھی ظاہر ہوگا کہ یہ شخص واقعی خدا کا بندہ ہے یا بندی ہے۔ اور اسی لیے یہ کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح کا کردار، اگر آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، اگر آپ پرستش کر رہے ہیں، اگر کلیسیا آج بھی کلام سنتی ہے، آج بھی چرچ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ یسوع کا کردار آج بھی دنیا میں ظاہر ہے، کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ثابت کر سکتا۔ ہلیلویہ۔ اور اسی لیے یہ چرچ ترقی کرتی ہے، اس لیے نئے سے نئے لوگ آتے ہیں، لیڈرشپ میں، خدمت میں آتے ہیں، اور لوگ زیادہ سے زیادہ برکت کو حاصل کرتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، شفا کی نعمت ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔
اور آپ نے بہت سارے اسی طرح سیکھا ہے، اور ہمیں اپنی تعلیم پر جو ہے اس کی خبر گیری کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کیا سیکھا، اپنی تعلیم کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی تعلیم کی کیا کر، خبر گیری کر، کہ آپ کے جو خادم ہے اس نے کیا سکھایا ہے، اور سب سے جو عظیم لیڈر ہے یسوع مسیح، اس نے آپ کو کیا سکھایا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے اپنی زندگی میں، اگر آپ نمونہ بننا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو فالو کیجیے، اس کے کلام کو سیکھیے دن رات۔ اور اسی طرح جیسے بہن نے بھی بتایا کہ آج آزادی کا دن ہے، تو سب سے پہلے 1947 کو قائد اعظم نے جب ملک پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، تو میں نے یا دوسرے لوگ جو بہن بھائی جنہوں نے اسکول میں پڑھا ہے، میں نے تو 5ویں جماعت میں پڑھا کہ قائد اعظم کے تعلق سے اس نے دن رات محنت کی ہے، اور لوگ ایک شخص وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، لکھتا ہے بک میں کہ آدھی رات کے وقت صرف ایک کمرے میں کیا تھی، لائٹ جل رہی تھی، اور وہ رات کے وقت کیا ہے، قائد اعظم جو ہے وہ رات کو پڑھ رہا تھا، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ تم سوئے کیوں نہیں، اور اس نے بتایا کہ اگر میں سو گیا تو میری قوم کیسے آزاد ہے۔ لیڈر کو سونا نہیں ہے، جیسے بھائی نے بتایا ہے، اسے جاگنا ہے۔ اگر وہ جاگا ہے تو آج ملک پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اگر لیڈر سو گیا ہے تو پھر چرچ بھی سو جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی تعلیم کی خبر گیری کیجیے گا کہ آپ نے سیکھا کیا ہے، اور اس سارے سیمینار میں مجھے بڑا اچھا مزہ ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے بھائی ندیم کو سنا ہے، بہن کو سنا ہے، تو بڑی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی۔ تو اور مزید بھائی سے کہیں گے کہ جیسے ہی نیکسٹ موقع ملتا ہے سیمینار میں تو اور سیکھنے کے لیے ہمیں چانس ملتا ہے کہ ہم سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، چرچ میں لیڈرشپ میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر، اور بہت سی باتوں کو جو نہیں ہم نے سیکھا ہے، تو اس کے لیے بھائی شام کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں، اور تاڑی ایک دفعہ ان ساری ٹیم کے لیے لگائی گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔